اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں بس وہاں سے ہی ہم شروع کر رہے ہیں اپنے سبق کو۔ براہ راست یہ آپ کو ہوم ورک دیا تھا، اکثر لوگوں نے کر کے بھیجا ہے تو اس کو میں نے دیکھا ہے، اور یہاں پر میں اب اس کو دوبارہ کر رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کھول لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ درست کر لیجئے۔ تو یہ شروع کرنے سے پہلے ہم گردان کر لیتے ہیں ایک ذہبہ سے، کیونکہ ذہبہ کی ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، ذہبہ سے متعلق ہی ہمارا سارا کام ہے۔ ذہبہ ذہبہ کیا مطلب؟ وہ گیا، تو وہ دونوں گئے ذہبا، وہ سب گئے ذہبو، وہ عورت گئی ذہبت، وہ دو عورتیں گئیں ذہبتا، وہ سب عورتیں گئیں ذہبنا، تم مرد گئے ذہبتا، تم دو مرد گئے ذہبتما، تم سب مرد گئے ذہبتم، تم عورت گئی ذہبتی، تم دو عورتیں گئیں ذہبتما، تم سب عورتیں گئیں ذہبتنا، میں گیا ذہبتو اور ہم گئے ذہبنا۔ اور اس کو ہم تیزی سے پڑھیں گے، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا۔ اچھا، اب اس کا بنانا ہے مضارع، ٹھیک ہے، مضارع بنانا ہے۔ تو مضارع بنانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ ہے باب۔ کتنے باب ہیں جی جو ہم نے پڑھے ہیں؟ 6 باب ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، 6 باب ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ دہرائی کر لیں، نصر ینصر، ٹھیک ہے جی، نصر ینصر، اور کون سے ہے جی؟ ضرب یضرب، فتح یفتح، سمع یسمع، کرم یکرم، اور حسب یحسب۔ یہ پہلے دن میں نے دوسری کلاس میں، جو ہماری دوسری کلاس تھی جس میں ہم نے مضارع بنانا سیکھے تھے، تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو 6 باب جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے کہ 6 باب جو ہے وہ کون سے ہیں۔ تو اب ذہبہ کا ہم نے مضارع بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمیں باب چاہیے، تو باب اس کا ہے فا۔ فا سے کیا مراد ہے؟ فا سے مراد ہے فتح یفتح، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ فا سے فوراً آ جانا چاہیے، فتح یفتح۔ باب نون سے مراد ہے نصر ینصر، ٹھیک ہے جی۔ باب سین سے مراد ہے سمع یسمع، باب ضاد سے مراد ہے ضرب یضرب، باب کاف سے مراد ہے کرم یکرم، باب حا سے مراد ہے حسبہ یحسب۔ بلکہ میں نا ایک دفعہ آپ کو دیدار کرائی دیتا ہوں جی۔ تو یہ اس وقت آپ کے سامنے آگے یہ 6 باب ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے، نوٹ ہونے چاہیے، اور آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے رٹا لگے ہونے چاہیے۔ تو کون کون سے ہیں؟ نصر ینصر، اس کو نون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ باب نون، تو نون سے کیا مراد ہے؟ نصر ینصر۔ پھر باب ضاد، ضاد سے کیا مراد ہے؟ ضرب یضرب۔ آپ کو یاد ہونے چاہیے، ایک ایک حرکت آپ کو یاد ہونے چاہیے، نصر ینصر، ضرب یضرب۔ پھر میں کہوں باب سین ہے، تو سین سے کیا مراد ہے؟ سامع یسمع۔ پھر ہے جی باب فا، تو فا سے کیا مراد ہے؟ فتح یفتح۔ پھر ہے جی کاف، تو کاف سے کیا مراد ہے؟ کرم یکرم۔ اور حا میں کہوں تو حا سے کیا مراد ہے؟ حاسب یحسب، حسب یحسب، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ذہبہ ہے فا، تو فا کیا ہے؟ فتح یفتح۔ تو کیسے بناتے ہیں؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ مضارع ذہبہ سے سب سے پہلے علامت المضارع یا لے کے آ گئے ہم، پھر فا کلمہ حالت سکون میں، پھر جو ہے نا ہم لام کلمے کی طرف چلے جاتے ہیں دمہ کے ساتھ، اور عین کلمے پر باب کے مطابق۔ تو باب میں کیا ہے؟ باب میں ہے زبر، تو یہاں ہم فتح یفتح، عین کلمے میں زبر ہے تو یہاں بھی ہم زبر لگا دیں گے۔ تو ذہب یذہب، فتح یفتح، ذہب یذہب۔ تو یذہب سے گردان جلدی سے کریں،
5 in your pocket یذهبوا تذهبوا تذهبوا اذهبوا نذهبوا، اور مکمل گردان کریں تو یذهبوا یذهبان یذهبون تذهبوا تذهبان یذهبن تذهبوا تذهبان تذهبون تذهبین تذهبان تذهبن اذهبوا نذهبوا۔ اوکے ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، چلیں اب ہم وہ ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے اور اچھی کی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ یہاں سے دیکھ لیں۔ تو الاولاد، الاولاد کے ساتھ ماضی کی کیا شکل آئے گی جی؟ ذهبوا، ٹھیک ہے، ذهبوا، الاولاد ذهبوا، ٹھیک ہے جی۔ الطالبات، طالبات، طالبات کے ساتھ کیا آئے گی جی حرکت؟ ذهبنا، ذهبنا۔ پھر میں جی المدرس، المدرس چونکہ ایک ہی استاد ہے اور وہ گیا ہے تو ہوا کا صیغہ آئے گا کیا جی؟ ذهب، المدرس ذهب الى الفصل۔ انا، جی انا کے ساتھ کیا آئے گا؟ انا کے ساتھ آئے گا ذهبت، ذهبت، انا ذهبت۔ اختی، میری بہن، تو میری بہن یعنی وہ ایک عورت ہے اور سامنے بھی نہیں ہے تو ہیا والا صیغہ، تو ذهبت، 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 ٹھیک ہے، یہ سکون کا گول دائرہ جو ہے یہ سکون کا نشان ہے۔ اختی ذهبت۔ اور انت، این ڈیش انت، تو انت والا صیغہ کیا ہے؟ وہ آ جائے گا ذهبت، ذهبت، این ذهبت انت، ٹھیک ہے جی، چلو تو یہ والا یہاں تک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے کیا تھا جی؟ صحیح الجملہ الآتیہ، دیے گئے جملوں کو صحیح کریں۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر فعل جو ہے نا اس کی تھوڑی سی غلطی ہے، فعل غلط دیے گئے تو ہم نے فعل کو صحیح کرنا ہے، فعل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کدھر اور پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے ہے جی اذهبت الى المستشفى یا محمد، تو یا محمد سے سوال ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ فعل انت والا صیغہ ہونا چاہیے، تو انت والا صیغہ کیا ہے؟ یعنی ذهبت آنا چاہیے، ذهبت، تو یہاں ہونا چاہیے اذهبت الى المستشفى یا محمد، اے محمد کیا تو گیا ہسپتال۔ پھر ہے جی آمنۃ و فاطمۃ و زینب رجعوا من الجامعۃ، رجعوا، تو آمنہ فاطمہ یہ ساری مؤنث ہیں تو یہ ہنہ کا صیغہ آنا چاہیے۔ ہنہ کا کیا ہے؟ رجعنا، ہنہ کا صیغہ ہے رجعنا، 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 ٹھیک ہے، رجعنا۔ پھر ہے جی زملائی، میرے بہت سارے دوست، میل فرینڈز ہیں تو میرے بہت سارے دوست ذهب الى مکہ، وہ گیا، نہیں میں نے کہنا ہے وہ سب گئے، تو کیسے کہوں گا؟ ذهبوا۔ نیکسٹ ہے جی آسان، انا رجعت، تو انا کے ساتھ کیا ہوگا؟ رجعت، انا رجعت۔ مریم و بناتها، مریم اور اس کی بیٹیاں ذهبت، تو ذهبت غلط ہے کیونکہ وہ تو ایک کے لیے آئے گا، وہ سب گئی ہیں تو کیا ہوگا؟ ذهبنا، ذهبنا۔ اور یہاں کیا ہے جی؟ امی قال، تو امی نے کہا انا مریض، تو قال کی جگہ کیا آ جائے گا؟ قالت، ٹھیک ہے جی، امی قالت، امی نے کہا، تو انا مریضتن، یہ بھی نوٹ کر لیں، انا مریضتن کیونکہ وہ امی ہو گئی ہے نا، تو مریضتن، تو امی قالت، امی نے کہا انا مریضتن، میں بیمار ہوں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا فعل کے حوالے سے تھوڑی پریکٹس کہ آپ کو صیغے جو ہے وہ غلط دیے گئے تھے اور آپ کو کہا گیا کہ آپ نے صحیح والے صیغے جو ہیں وہ لگانے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلیں جی، اچھا یہ ہے جی، اب آگے اذهبت الى المدرسة امسی، کیا تو گیا مدرسے، کرنا کہ آنسر دا فالوئنگ کوسچن ان دا نیگیٹو یوزنگ ما، ما میں جواب دینا ہے، یعنی ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک جملہ پچھلے کلاس میں لکھا تھا، کیا جی؟ ماضی کی نفی کے لیے، ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں پچھلی کلاس میں آپ کے پاس لکھا ہوگا
ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں، آنسر دا فالوئنگ کویسچن ان دا نیگیٹو یوزنگ ما، نفی میں کرنا ہے اور ما کی صورت میں جو ہے نا وہ جواب دینا ہے۔ تو اب دیکھیں سوال کیا ہے، سوال ہے اذهبت الی المدرسۃ امسی، کیا تو گیا سکول امسی کل، کیا تو گیا سکول کل؟ تو میں نے جواب دینا ہے نہیں میں کل سکول نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے جواب آئے گا، ایک تو آئے گا لا، یہ تو حرف الجواب ہے، اس کو تو رہنے دیں، یہ تو آئے گا ہی آئے گا، ٹھیک ہے، لا، پھر آئے گا انا، یا نہ بھی لائیں تو ما کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جواب دیں، ما ذهب تو، ما ذهبت الی المدرسۃ امسی، ٹھیک ہے جی، ما ذهبت الی المدرسۃ امسی، لا ما ذهبت الی المدرسۃ امسی، نہیں میں نہیں گیا، ما ذهبت میں نہیں گیا اسکول کل، تو ماں کے ساتھ کہنا ہے نا، تو پھر نہیں گیا، نہیں میں نہیں گیا اسکول کل۔ جی دوسرا ہے، دوسرے کو ٹرائی کریں، رجع ابوک من بغداد، کیا تمہارا ابو بغداد سے لوٹ آیا؟ تو کہنا ہے نہیں میرا ابو بغداد سے نہیں لوٹا، تو کیسے کہیں گے، لا ہو گیا نہیں، ابھی ہو گیا میرا ابو، وہ پوچھ رہا تھا تمہارا ابو، میں کہہ رہا ہوں میرا ابو، تو جواب میں میرا ابو آئے گا، لا ابی ما نہیں وہ نہیں لوٹا، رجع لا ابی ما رجع من بغداد، ٹھیک ہے جی، لا ابی ما رجع من بغداد، نہیں میرا ابو نہیں لوٹا بغداد سے، بغدادو یہ غیر منصرف ہے، تو بغدادو بغدادا بغدادا، تو اس لیے یہ مجرور حالت میں بھی زبر کے ساتھ ہے، تو لا ابی ما رجع من بغداد، نہیں میرا ابو بغداد سے نہیں لوٹا۔ تیسرا کویسچن کیا ہے جی، تیسرا کویسچن ہے جی اذهبت اختک الی المستشفى، کیا تمہاری بہن گئی ہسپتال؟ تو آپ کہنا ہے نہیں میری بہن ہسپتال نہیں گئی، تو کیا کہیں گے، لا اختی، چلے کہہ لیں اختی ما ذهبت، لا اختی ما ذهبت الی المستشفى، لا اختی ما ذهبت الی المستشفى، نہیں میری بہن اسپتال نہیں گئی، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ سوال تھے، آنسر دا فالوئنگ کویسچن ان دا نیگیٹو یوزنگ ما، ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ ایک جملہ میں نے اور لکھا تھا، پھر اس کے نیچے ایک سوال آیا ہوا تھا، تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم جلدی لیں گے۔ میں نے جو جملہ پورا یوں کروایا تھا، ماضی کی نفی کے لیے ما، ماضی کی نفی کے لیے ما، پھر میں نے لکھوایا تھا حال کی نفی کے لیے لا، تو یہاں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ یہاں حال کی جگہ مضارع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مضارع کی نفی کے لیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، مضارع کی نفی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضارع کے اندر عام طور پر جب لا لگتا ہے تو اس کا حال والے میننگ کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کی میننگ جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو لیکن لا لگ جائے تو اس کا ترجمہ عام طور پر نہیں کر رہا اس طرح کروں گا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی تو مضارع کے ساتھ جب لا لگ جاتا ہے نا، تو عام طور پر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ پھر حال کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ حال کی نفی کے لیے لا، اور مضارع کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ لگتا ہے، یہاں میں لکھتا ہوں جہاں نظر آئے، مستقبل کی نفی، مستقبل کی نفی، تو یہ کس سے ہوتی ہے، لن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مضارع کے ساتھ جب لگے گا تو مضارع کا میننگ خاص ہو جائے گا فیوچر کے لیے،
ٹھیک ہے، مضارع کے ساتھ جب لا لگے گا تو اس کا میننگ گویا خاص ہو جائے گا حال کے لیے، لیکن مضارع کے ساتھ جب لن لگے گا تو اس کا فیوچر ہو جائے گا، میننگ ہو جائے گا خاص ہو جائے گا مستقبل کے لیے۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ جس وجہ سے وہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی۔ اوکے جی، تو یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ابھی ہم نے پڑھنی ہے۔ ابھی تو صرف ہم یہ پڑھ رہے ہیں ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ ابھی بس آپ نے صرف اتنا ذہن رکھنا ہے، یہ دو آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس کو نا ایسے کچھ کر دیتا ہوں کہ آپ بھول جائیں، نہیں ایسے تو نہیں بھولیں گے، ایسے بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں آپ بھول جائیں گے آپ، تو صرف آپ فی الحال ذہن میں رکھیں ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جی اب جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، کیا ہو گیا؟ اچھا جی، تأمل ما یلی، تأمل ما یلی کا کیا مطلب ہے؟ غور کریں، تأمل کا مطلب ہے غور کریں، ما یلی جو نیچے دیے گئے، یہاں انگریزی میں لکھے لرن دا یوز آف لینا، لینا کا استعمال سیکھیں۔ اس پر ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی۔ لینا کس کس چیز سے بنا ہے؟ ایک ہے لی حرف جر، پھر انا یہ ہے من اخواتی انا، پھر ایک نون ہے اور، ٹھیک ہے، لأنا وہ یا کے ساتھ لگا تھا بلکہ، ٹھیک ہے۔ لأنا، لأنا کا مطلب کیا ہے؟ فی الحال ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں۔ لأنا کا مطلب کیا ہے؟ لأنا، ٹھیک، یہ ہو گیا لأنا۔ لأنا کا میننگ ہے بیکاز، ٹھیک ہے جی، لأنا کا کیا میننگ ہے؟ بیکاز۔ اچھا جی، اب میں نے کہنا ہے فرض کریں بیکاز ہی، بیکاز ہی، ٹھیک ہے، تو یعنی اب ہی کی ضمیر اس کے ساتھ جوڑنی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ لأنا، لأنا، اور ہی کی کیا ہو گئی؟ ہو، ہو، ٹھیک ہے جی، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لی ان نا ہو، لأن ہو، لأن ہو، تو لأن ہو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ بیکاز ہی، لأن ہو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ بیکاز ہی۔ اچھا میں اب کہنا چاہتا ہوں بیکاز شی، یہ کیا لکھا گیا؟ بیکاز شی، ٹھیک ہے، تو لأن کے ساتھ اب کون سی ضمیر لگے گی؟ لی ان پلس شی کی کیا ہے؟ ہاں، تو کیا ہو جائے گا؟ لی ان نا ہا، لأن ہا، لأن ہا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ بیکاز شی، بیکاز شی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں تھوڑا سا آپ غور کر لیں، وہ تب ہم کہیں اور نکل گئے۔ لی پچھلی کلاس والی باتیں، ٹھیک، کوئی نئی بات نہیں۔ لی کیا ہے؟ حرف جر، جب بھی حرف جر آتی ہے اگلا اسم کیا ہوتا ہے؟ جب بھی حرف جر آتا ہے اگلا اسم مجرور ہو جاتا ہے، لیکن یہاں آگے اسم آیا ہی نہیں، آگے کیا آ گیا؟ انا، اور انا جو ہے نا وہ خود اس نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، خبردار میرے بارے میں کچھ تم نے غلط سوچا، مجھے تو مجرور کرو گے، میں تو دنیا کو منسوب کر دیتا ہوں، تو لی کو کہا تم مجھے منسوب کرو گے، تو اس نے کہا نہیں نہیں، میری جناب اعلیٰ میری کیا مجال کہ میں آپ کو کروں، بس میں کچھ بھی نہیں کروں گی، میں ادھر چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو اب انا سے آگے جو باتیں چلیں گی وہ انا کی چلیں گی، ٹھیک ہے، تو جیسے انا پلس ہم نے کہا ہو، تو انا، لی کو ہم کیا کہیں گے؟ لی کو ہم کہیں گے حرف جر، انا کو ہم کیا کہیں گے؟ انا کو ہم کہیں گے من اخواتی انا، یہ انا کی بہن ہے، من اخواتی انا، اور ہو کیا ہو جائے گا؟ ہو ہو جائے گا اسم انا منصوب۔ اوہو مکس ہو گیا سارا کچھ، نہیں میں نا مجھے مزہ نہیں آیا، میں آپ کو ذرا صاف جگہ لکھ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک منٹ رک دیں ذرا، یہاں سے نا مجھے جب تک خود مزہ نہ آنا ہے نا تو پھر میں کہتا ہوں نہیں یار یہ اسٹوڈنٹ کو بھی مزہ نہیں آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سہولت ہو جائے۔
ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ہم سب کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں. لی ہے، لی، ان، لأن اور ہو، یہ تین ہے. یعنی ایک اب ہمیں بظاہر لأن ہو نظر آ رہے لیکن اس کے اندر ہمیں یہ تین چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ لأن ہو ہے. تو لی کیا ہے؟ یہ ہے حرف جر. ٹھیک ہے جی. انا کیا ہے؟ انا کس کی بہن ہے؟ من اخواتی ان، یہ بھی تاکید کا معنی پیدا کرتی ہے. اور ہو کیا ہے؟ اسم انا منصوب. جیسے انا اسم انا منصوب ہوتا ہے ایسے اسم انا منصوب بھی ہوگا. تو یہاں اسم انا، یہاں بھی ہم حرکات لگا دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو انا نہ پڑھ لیں. یہ انا ہے، ٹھیک ہے، یہ انا کی چھوٹی بہن ہے. اسم من اخواتی، اچھا یہاں انا آنا چاہیے، سوری، من اخواتی انا ہے، من اخواتی انا ہے. اور یہ جو ہے نا اسم انا منصوب، یہ اسم انا منصوب. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب جو ہے نا مثال کے طور پر کوئی جملہ ہے، لی ان نہو، لأنہو مریض، لأنہو مریض. تو اب ہمیں کیا کیا چیز چاہیے؟ اب ہمیں پہلے ہم اس کو تھوڑا توڑ لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے. لی ہے، انا ہے، ہو ہے. تو یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم کر لیتے ہیں علیحدہ کر لیتے ہیں، اس کو ہم کر لیتے ہیں علیحدہ کر لیتے ہیں. تو لی کیا ہے؟ لی ہے جی حرف جر، لیکن کسی کو مجرور نہیں کرے گی کیونکہ آگے انا آ گیا. انا کیا ہے؟ من اخواتی انا. ہو کیا ہے؟ اسم انا منصوب. تو اب مریضن ہمارے پاس رہ گیا. تو مریضن کیا ہو جائے گی؟ خبر انا. مریضن ہو جائے گا خبر انا. تو لأنہو مریضن. تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ بیکاز ہی از ill، کیونکہ وہ بیمار ہے. تو یہ امید ہے یہ اللہ لأن کا بزنس تھوڑا سا آپ کو سمجھ آیا ہوگا. نہیں بھی سمجھ آیا تو کوئی بات نہیں، آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لرن دا یوز آف لأن، لأن کا استعمال سیکھیں. بیکاز ہی، بیکاز شی. لأن اس میں استاد مطلب نے بتایا لی جو ہے وہ علیحدہ ہے، انا جو ہے وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، مزید اس کے اندر غور کریں تو انا من اخواتی انا، انا جو ہے نا وہ من اخواتی انا میں سے ہے. لأنہو تو کیا ہو جائے گا؟ لأن پلس ہوا کیا ہو جائے گا؟ لأنہو. اچھا جی، اور آگے کیا بتایا انہوں نے؟ لأن پلس ہیا لأنہا، لأن پلس انتا بیکاز یو، تو کیا ہو جائے گا؟ لأن کا. تو بس اسی چیز کو ہم نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور گہرائی کے اندر جو ہے وہ اتر کر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں پر جو نیچے جملے دیے گئے ہیں، رجع حامد، حامد واپس آیا، من المدرستی سکول سے، لأنہو مریض، اس لیے کہ وہ بیمار ہے. تو رجع حامد من المدرستی، رجع فعل ہے اور حامد اس کا کیا ہے؟ فاعل. تو فعل فاعل، رجع حامد من المدرستی، جار مجرور، متعلق فعل ہو جائے گا. یہاں سے نیا جملہ شروع ہو گیا اور یہ ہے، یہ اس کو ہم پھر کہیں گے جملے اسمیہ. لأنہو مریض، تو یہ اسم و انا خبر و انا مل کے جملے ایک اسمیہ بن جائیں گے. تو دو جملے ہیں گویا اس کے اندر. لأن سے نیا جملہ شروع ہو گیا. رجع حامد من المدرستی، حامد لوٹا اسکول سے، لأنہو مریض، اس لیے کہ وہ بیمار ہے. دیکھیں یہ ٹانگ پکڑ کے لیٹا ہوا ہے بیچارہ، زیادہ بیمار ہو گئے. اللہ صحت دے اس کو. 1985 میں ہوا تھا، ابھی تک تو ٹھیک ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی، رجعت آمنہ، آمنہ لوٹی، من المدرستی سکول سے، لأنہا مریضۃ، اس لیے کہ وہ بیمار ہے. اب دیکھیں لأنہا مریضۃ، اس لیے کہ وہ بیمار ہے. پھر جی رجعت من المدرستی، رجعت من المدرستی، میں لوٹا اسکول سے، لأننی مریضۃ، اس لیے کہ میں بیمار ہوں. یہاں پر ایک نون جو ہے وہ اضافی آ گیا، جو پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا. اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ جو اضافی ایک آیا نا، دیکھیں لی ہے، پھر انا ہے، پھر نون ہے، پھر یا ہے، لأننی. تو ایک نون اس کے اندر ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حفاظت کرتا ہے انا کی. کیوں حفاظت کرتا ہے؟ یہ ہم اگلے لیسن میں سیکھیں گے. تو اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ اس نون کو کہتے ہیں نون الوقایہ.
نون الوقایتی، لیکن اس کے بارے میں ہم مزید اگلے لیسن میں پڑھیں گے نون الوقایا کیا چیز ہے۔ تو رجعت من المدرستی لأننی مریض، میں لوٹ آیا اسکول سے کیونکہ میں لوٹ آئی، بلکہ کیونکہ مریضتن ہے، تو میں لوٹ آئی اسکول سے کیونکہ میں بیمار ہوں۔ اچھا جی، اب جناب اس کے اندر ایک اور بات ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب سکھا رہے ہیں، نعم اور بلا کا استعمال ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ریڈ دا ایگزامپل، مثال پڑھیں، اینڈ آنسر دا فالوئنگ کویسچنز بائی یوزنگ نعم اور بلا، اور جواب دیں سوالوں کا نعم اور بلا کا استعمال کرتے ہوئے۔ بلا کا استعمال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کب ہوتا ہے، نوٹ کر لیں، جب سوال کے اندر نفی ہو، جب سوال کے اندر نفی ہو تو جواب بلا کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ جب سوال کے اندر نفی ہو تو جواب بلا کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ سوال کے اندر نفی نہیں ہے تو پھر لا اور نام کی صورت میں جواب دیا جائے گا۔ تو جب سوال کے اندر نفی ہو تو جواب بلا کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، ذهبت الى المدرسة امسی، کیا تو گیا سکول کل؟ تو سیدھا سیدھا سوال ہے، تو کہیں گے نعم ذهبت، جی ہاں میں گیا، ٹھیک ہے۔ یا اگر کہنا ہو کہ میں نہیں گیا تو کیسے کہیں گے، لا ما ذهبت، جی نہیں میں نہیں گیا۔ تو کیا تو گیا سکول کل؟ نعم ذهبت، جی ہاں میں گیا۔ آپ دیکھیں آگے سوال کے اندر آ گئی نفی، اما ذهبت الى المدرسة امسی، کیا تو نہیں گیا سکول کل؟ تو سوال کے اندر نفی آ گئی تو جواب کیا آ گیا، بلا، کیوں نہیں، ذهبت، میں گیا۔ تو یہ جواب آ گیا کیوں نہیں میں گیا۔ اچھا یہاں پر ایک تھوڑا سا پتہ نہیں آپ کو بتانا چاہیے یا نہیں، آپ ہضم کر پائیں گے یا نہیں، اگر آپ سے ہضم نہ ہوا تو پھر بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ سوال کیا ہے، سوال ہے اما ذهبت الى المدرسة امسی، کیا تو نہیں گیا سکول کل؟ تو جواب کیا ہے، بلا ذهبت، کیوں نہیں میں گیا۔ اچھا فرض کریں میں نے کہنا ہے ہاں میں نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، سوال تو یہ ہے نا کہ کیا تو نہیں گیا، فرض کریں میں نے کہنا ہے کہ ہاں میں نہیں گیا، تو پھر کیسے کہیں گے، پھر کہیں گے نعم، جی ہاں، ما ذهبت، نعم ما ذهبت الى المدرسة، نعم ما ذهبت الى المدرسة، امسی بھی لگا دیں، ٹھیک ہے، امسی بھی لگا دیں گے، امسی، نعم ما ذهبت الى المدرسة، جی ہاں میں نہیں گیا سکول کل، یعنی سوال کے اندر نفی تھی نا، تو کیا آپ بریانی نہیں کھائیں گے، تو اگر تو آپ نے کھانی ہے تو کیا کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، میں 2 پلیٹ کھاؤں گا۔ لیکن اگر آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ پہلے ہی کہیں سے بریانی کھا کے آ رہے ہیں، تو اب آپ نہیں کھانا چاہتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ بریانی نہیں کھائیں گے، تو آپ نے کیا کہنا ہے، یس آئی ول ناٹ ایٹ بریانی، ٹھیک ہے، جی ہاں میں نہیں کھاؤں گا بریانی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس کی نفی کر دیں گے تو پھر وہ نفی مل کے جمع ہو جائے گا، پھر مطلب ہو جائے گا کہ کھانی ہے بریانی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اگر آپ ہضم کر سکے تو بھی ٹھیک، اور اگر آپ ہضم نہ کر سکے تو بھی ٹھیک، تو ٹینشن وینشن بالکل نہیں لینی، آپ لوگوں نے جتنا سمجھ آئے اس پر کیا کہنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور جتنا سمجھ نہ آئے اس پر کیا کہنا ہے، انشاءاللہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ اچھا جی آگے چلے جی، آگے کیا ہے جی، آگے ہے جی، اب سوال ہے، رجع ابو کا من السوق، کیا لوٹا تمہارا ابو بازار سے، ٹھیک ہے، کیا لوٹا تمہارا ابو بازار سے۔ تو اب سوال کے اندر نفی نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے، جی ہاں میرا ابو بازار سے لوٹ آیا۔ تو کیسے جواب دیں گے، نعم، نعم رجع ابی ہو جائے گا، ابو کا ابی ہو جائے گا، نعم رجع ابی، جی ہاں لوٹا میرا ابو من السوق، ٹھیک ہے جی، جی ہاں میرا ابو لوٹ آیا بازار سے۔ اب سوال کیا ہے، اما رجع ابو کا من السوق، کیا نہیں لوٹا تیرا ابو بازار سے، تو کہنا ہے ہاں کیوں نہیں لوٹ آیا ہے، تو کیسے کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ٹھیک ہے، بلا کیوں نہیں، رجع ابی
من السوق، صرف فرق کیا پڑا؟ نام اور بلا کا فرق ہے. بلا کیوں نہیں؟ رجع ابی من السوق، لوٹ آیا میرا ابو بازار سے. آگے کیا ہے جی؟ اذهبت لیلہ الی الجامعۃ، کیا لیلہ گئی یونیورسٹی کی طرف؟ سیدھا سیدھا سوال ہے، کوئی نفی نہیں ہے اس کے اندر، تو لا اور نام کی صورت میں جواب آئے گا اذهبت لیلہ، کیا گئی لیلہ الی الجامعۃ، یونیورسٹی کی طرف؟ تو جی ہاں گئی لیلہ یونیورسٹی کی طرف. تو کیا جواب آئے گا؟ نعم، نعم ذهبت، ذهبت لیلہ الی الجامعۃ. آپ دیکھیں ہم کتنے پیار سے ایک ایک صیغہ چینج کر کے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آتا ہے تو رجع لگاتے ہیں، لیلہ آتی ہے تو ذہبت لگاتے ہیں، ہر ایک کے حساب سے ہم صیغہ چینج کر کے لگاتے ہیں. جبکہ جو اسپوکن عربک ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتا، اس میں ہو سکتا ہے کہ امی کے ساتھ بھی ذہبہ لگایا ہو، این ذہبہ امی، تو اسپوکن ہے نا، اس میں وہ قانون نہیں فالو کرتے، بس وہ بولتے ہیں. تو لہٰذا جب ہم لوگ ان کے سامنے عربی بولتے ہیں یا کوئی پاکستانی یا ہندوستانی، تو چونکہ ہم نے کتابوں سے عربی سیکھی ہوتی ہے تو لہٰذا ہم بڑا صیغوں کا استعمال کر کے صحیح بولتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستانی یا ہندوستانی اگر عرب میں جا کے عربی بولے اور اس سے قابل ہو جائے کہ وہ عربی بولے تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں اس کی عربی سن کے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان سے اچھی عربی بول رہا ہوتے، عربی اچھی تو وہی بولیں گے، اس وجہ سے کہ وہ پراپر صیغے استعمال کر کے ہر چیز پراپر بہترین طریقے سے بول رہا ہوتا ہے. تو جیسے کوئی چینی آ جائے آپ کے پاس چائنا کا اور آ کے آپ سے پوچھے مزاج گرامی آپ کے ٹھیک ہیں، تو یعنی جو اس کا لہجہ ہوگا وہ بھی چینی ہوگا، اور چینی میں وہ اردو بھی آپ سے اتنی گاڑی پوچھے کہ مزاج گرامی ٹھیک ہیں آپ کے، تو یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ دیکھو یہ چینی ہو کے کیسی گاڑی اردو بول رہے ہیں. تو بس آپ سمجھے کہ ہم جب پراپر صیغے لگاتے ہیں نا تو آپ یوں سمجھے کہ ہم صحیح گاڑی عربی بول رہے ہیں. اوکے، تو اچھا جی چلیں اب آگے چلیں. شاباش. اما ذهب اخوك الى الریاض، کیا نہیں لوٹا تیرا بھائی ریاض سے؟ اب نہیں لوٹا، ٹھیک ہے، تو کہنا ہے کیوں نہیں لوٹ آیا ہے ریاض سے، تو کیسے کہیں گے؟ بلا، بلا اخی، اچھا سوری گیا تھا، لوٹنا کا ترجمہ میں نے غلط کر دیا، گیا تھا. کیا نہیں گیا تیرا بھائی ریاض کی طرف، تو کیوں نہیں وہ گیا؟ بلا ذہب اخی الی الریاض، بلا ذہب اخی الی الریاض، کیوں نہیں گیا ہے میرا بھائی ریاض کی طرف. اور جواب میں بلا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ سوال کے اندر نفی ہے، تو سوال کے اندر اگر نفی ہو تو جواب بلا کی صورت میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ماشاءاللہ یہ لیسن جو ہے نا یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ لیسن ہو گیا ہمارا مکمل ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھیں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں لیکن بس گزر جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم امید ہے کہ ہم ٹائم میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. الحمدللہ ایک اور لیسن ہمارا کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. جی تو اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اگلا لیسن پڑھنا ہے. یہ جو بیچ میں ہوتے ہیں نا پوائنٹس ٹو ریممبر، اگر آپ کے پاس پرنٹ ہے کتاب کا تو یہ بھی بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے یہاں میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں. دا ڈفرنس بٹوین نام اینڈ بلا، دا ورڈ بلا از یوزڈ ان ریپلائی ٹو اے نیگیٹو کویسچن. If a Muslim asks, Alasta bi Muslimin, are you not a Muslim? The answer is, Bala, ana Muslim, yes, I am Muslim. But if non-Muslim is asked the same question, he replies, Naam, lastu bi Muslimin, no, yes, I am not Muslim. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر آپ ہضم کر لیں. So in reply to a negative question, Naam means no and Bala means yes. اچھا یہ جرمن کے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا جو جرمنی بولتا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اٹ از ڈاچ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک، تو یعنی اس کے اندر یہ جو اگر آپ کے پاس پرنٹ ہے نا تو یہ بھی بڑا مفید ہوتا ہے اور یہ آسانی سے مل جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل پہ جا کے لکھنا ہے مدینہ عربک ریڈر. ٹھیک ہے، دروس اللغۃ العربیہ آپ لکھیں گے تو دوسری کی طرح کی کتاب آ جائے گی. آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے مدینہ عربک ریڈر، تو پھر یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ یہ کتابیں ساری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 8 حصوں میں آپ 8 حصے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی اب ہم آگے چل رہے ہیں اور الدرس الخامس، لیسن 5.
لیکن لیسن 5 پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس کے کانسیپٹس کو سمجھیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. جیسے ہم نے لیسن 4 کے کانسیپٹس کو سمجھا کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے. فعل جب بھی آتا ہے تو اس کا فاعل آتا ہے. تو فاعل ہم نے دیکھا کہ فاعل کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ماضی میں اب ہم فاعل میں کچھ نہ کچھ بہتر ہو گئے ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کے 2 صیغوں میں فاعل مستتر ہوتا ہے، پہلا اور چوتھا. 12 میں اٹیچ ہوتا ہے، اور ان 2 میں بھی آپشن ہوتی ہے کہ آگے چل کر فاعل کہیں مرفوع اسم آ رہے تو موجود ہوگا. لیکن یہ آج اب جو نئے لیسن پڑھ رہے ہیں اس کے اندر نیو کنسیپٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اچھا یہ بھی نیو کنسیپٹس ہیں تو آپ نے تھوڑا سا ان کو بھی ٹائم دینا ہے. جب بھی نیو کنسیپٹ آتے ہیں تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ نے جلدی نہیں کرنی، آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، اور کنسیپٹس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. وہ بھی آپ کے دماغ میں گھستے گھستے تھوڑی دیر کے لیے جگہ بنائیں گے. اچھا جی، تو اب اس لیسن کے اندر کیا کیا کنسیپٹس آ رہے ہیں پہلے ہم وہ سمجھتے ہیں. یہاں میں نے لکھا ہے کہ وربز جو ہے نا 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. افعال جو ہے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ آپ لکھیں، 2 طرح کے افعال. افعال جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا 2 ٹائپس آف وربس. ایک ہم کہتے ہیں فعل لازم، ٹھیک ہے. ایک ہم کہتے ہیں فعل متعدی. تو ایک ہم کہتے ہیں فعل لازم، ایک ہم کہتے ہیں فعل متعدی. اچھا جی، تو فعل لازم اور فعل متعدی میں کیا فرق ہے؟ اس کو میں نے انگریزی میں لکھی. اگر آپ کی انگریزی تھوڑی سی اچھی ہے تو پھر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. فعل لازم کو ہم کہتے ہیں انٹرانزٹیو ورب، اور فعل متعدی کو ہم کہتے ہیں ٹرانزٹیو ورب. انگریزی میں بھی یہ 2 ٹائپس ہیں، عربی میں بھی سیم 2 ٹائپس ہیں. فرق کیا ہے؟ کوئی فعل ہے، جیسے فعل ہے اکلا اس نے کھایا، ذہب وہ گیا، خرج وہ نکلا، سمع اس نے سنا. کوئی فعل ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جس میں کام کسی دوسری شے پر ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی فعل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کام کسی دوسری شے پر نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ کام جو ہے نا فاعل کے اوپر ہی ہو رہا ہوتا ہے. فاعل نے اپنے اوپر ہی کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. فاعل کام کا اثر اس کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے، کرنے والے کا، کسی دوسری شے پر اثر نہیں ہوتا. اچھا، جو دوسری شے پر، اس کی ہم مثال لیتے ہیں. پہلے ہم ایک مثال لیتے ہیں. مثال ہے جی، اس نے کھایا. اس نے کھایا، یہ کام ہے نا، تو یہ اکلا. اکلا، اکلا، ٹھیک ہے. اب اس نے کھایا، ظاہر بات ہے کہ اب اس نے کچھ کھایا ہے، مطلب اپنے آپ کو تو نہیں کھایا ہوگا نا، اس نے تو کچھ کھایا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اس نے سیب کھایا. تو اب یہ جو آیا ہے نا، سیب کی کیا ہے عربی؟ ایپل. ایپل تو انگریزی ہے، سوری. عربی کیا ہے؟ کیا ہے جی، بھول گیا. اکلا التفاح. التفاح، ٹھیک ہے. اکلا التفاح. اب التفاح کی حالت آپ دیکھیں تو منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے. اکلا کا فاعل جو ہے نا مستتر ہے، موجود نہیں ہے. اور اکلا التفاح، یہ التفاح جو ہے نا یہ اب آیا ہے یہاں پر آبجیکٹ کے طور پر. آبجیکٹ کے طور پر. اور اس کو ہم عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں مفعول بہ. مفعول بہ، مفعول بہ اس کو کہتے ہیں. یعنی جس پر کام ہوا ہے، جس پر کام ہوا ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں مفعول بہ. یعنی کام جو ہے نا کسی دوسری شے پر ہوا ہے. کام جو ہوا ہے وہ کسی دوسری شے پر ہوا ہے. اس نے مارا، ٹھیک ہے. ضرب حامد، حامد نے مارا. اب کسی کو مارا ہوگا، اپنے آپ کو تو نہیں مارا ہوگا نا، تو کسی کو مارا ہوگا تو وہ آبجیکٹ کی صورت میں آئے گا، تو منصوب حالت میں آئے گا. فی الحال تھوڑا سا ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، ہم تھوڑا سا واپس آ رہے ہیں. ایسا فعل جس میں کام کسی دوسری چیز پر ہوا ہو، وہ کہلاتا ہے فعل متعدی. ٹھیک ہے. ایسا فعل جس میں کام کسی دوسری چیز پر ہوا ہو. ایسا فعل جس میں کام کسی دوسری چیز پر ہوا ہو.
ٹھیک ہو گیا جی. تو ایسا فعل کیا کہلاتا ہے؟ ایسا فعل متعدی کہلاتا ہے. ایسا فعل کیا کہلائے گا؟ متعدی کہلاتا ہے. ایسا فعل جس میں کام کسی دوسری شے پر ہوا ہے اس فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متعدی. اور وہ پھر جو جس پر کام ہوا ہے وہ بھی آتا ہے اور منصوب حالت میں آتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں مفعول بہ. فعل لازم. اب لازم کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں. لازم کی مثال ہے، نیچے چلے گیا. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سارے کو نیچے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو ساری اسکرین نظر آتی رہے. اچھا جی، تھوڑا سا آپ بھی زوم کر سکتے ہیں، اگر میرا تھوڑا سا ہونا تو آپ بھی زوم کر سکتے ہیں. اچھا، ہم نے لازم کی مثال، لازم کی مثال ہے جی خرجا. 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 خرجا کیا مطلب ہے؟ وہ نکلا. وہ نکلا. ٹھیک ہے، خرجا وہ نکلا. تھوڑا سا اس کو ہم بڑا ہی کر لیتے ہیں. خرجا وہ نکلا. اب وہ نکلا، اس پہ جو نکلا ہے وہ کام کس پہ ہوا ہے؟ وہ جو نکلا ہے اس کے اپنے اوپر ہی کام ہوا ہے، یعنی اس نے کسی دوسری شے پر تو کام نہیں نکلا. تو لہٰذا اب اس فعل کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام جو ہے نا وہ خود اس نے اپنے اوپر ہی کیا ہے. تو ایسے فعل کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں انٹرانزٹیو. یعنی ایسا فعل جس میں کام فاعل پر ہی ہوا ہو. ایسا فعل جس میں کام جو ہے نا فاعل پر ہی ہوا ہے، یعنی کوئی دوسری شے پر اس نے کام نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر ہی کچھ جو ہے نا وہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا فعل کیا کہتے ہیں؟ لازم. لازم کہلاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس فعل کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ٹرانزٹیو ہوگا، جو متعدی ہوگا، اس کو بات پوری کرنے کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت ہوگی کہ پتہ چلے گا کہ بھائی کام کس پر ہوئے. اس کے بغیر اس کی بات پوری نہیں ہوگی. اس نے کھایا تو یعنی بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ اس نے کیا کھایا، بٹ وہ گیا تو سمجھ آ گئی بھی ٹھیک ہے، وہ خود چلا گیا. اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی فعل جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ لازم ہے یا متعدی ہے؟ تو یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو بتاؤں گا انگریزی والا طریقہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اردو والا طریقہ، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سا طریقہ آسان ہے، انگریزی والا آسان ہے یا اردو والا آسان ہے. کوئی انگریزی والا کوئی بھی فعل ہے اس سے 2 کویسچن جو ہے وہ پوچھنے ہیں. کسی بھی فعل سے پہلا کویسچن آپ پوچھیں گے واٹ. ٹھیک ہے جی، پہلا کویسچن آپ پوچھیں گے واٹ اور دوسرا کویسچن آپ پوچھیں گے ہوم. ٹھیک ہے جی. تو یہ 2 کویسچن جو ہے نا یہ آپ نے فعل سے پوچھنے ہیں، واٹ اینڈ ہوم. تو مثال کے طور پر ہم نے جو مثال لی تھی نا، کیا لی تھی؟ اکلا اینڈ خرجا. تو ہم لے کے آتے ہیں ان دونوں کو. اکلا. اکلا. اکلا کیا مطلب؟ ہی ایٹ. ہی ایٹ. ٹھیک ہے، اس نے کھایا. اب جناب اس اکلا سے بھائی صاحب سے ہم نے سوال پوچھنا ہے انگریزی والا. کیا سوال پوچھنا ہے؟ واٹ ڈڈ ہی ایٹ. واٹ ہی ایٹ، اس نے کیا کھایا. تو یہ یہاں پر فٹ بیٹھ گیا. تو جس فعل پر واٹ فٹ بیٹھ جائے، واٹ جو ہے وہ فٹ بیٹھ جائے، تو ایسے فعل کو آبجیکٹ چاہیے ہوگا. ایسے فعل کو آبجیکٹ چاہیے ہوگا اور یہ ہوگا متعدی. یعنی اس فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ اس فعل کو ہم کہیں گے ٹرانزٹیو فعل کہیں گے، ٹرانزٹیو ورڈ کہیں گے. دوسری مثال ہم لیتے ہیں، چلو یہاں لے لیتے ہیں. فعل ہے جی خرجا.
خا را خا را جا، خرجا، خرجا، خرجا کا کیا مطلب؟ ہی ایگزٹڈ، ہی ایگزٹڈ۔ اب اس سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں ہی ایگزٹڈ واٹ، تو یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا، اٹس ناٹ فٹنگ، تو لہٰذا یہ تو نہیں۔ ہوم، ہوم پوچھ لیتے ہیں، ہوم ہی ایگزٹڈ، یہ بھی نہیں فٹ بیٹھ رہا۔ تو یہ دو سوال جو ہے نا یہ خرجہ پر فٹ نہیں بیٹھ رہے، اس لیے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ فعل جو ہے یہ لازم ہے، اس کو مفعول بہ آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک اور فعل لیتے ہیں ہم یہاں، جسے واٹ اور ہوم، قتل، خطرناک فعل، کا کدھر گیا، کا لا، قتل۔ اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ قتل لازم ہے یا متعدی ہے، تو ہم اس سے انگریزی میں سوال پوچھ رہے ہیں واٹ ہی کلڈ، قتل ماضی ہے نا، ہی کلڈ، تو واٹ ہی کلڈ یا ہوم ہی کلڈ، تو ہوم ہی کلڈ از مور بیٹر، کہ اس نے کس کو قتل کیا، تو لہٰذا اس کا بھی مفعول بھی آبجیکٹ آئے گا کہ اس نے کس کو جو ہے وہ قتل کیا، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے قتل داؤد جالوتا، تو جالوتا آپ دیکھیں یہ منصوب حالت میں ہے، اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں، تو اس پر کام جو ہے وہ ہوا ہے، تو قتل کیا داؤد نے جالوت کو، تو یہ آبجیکٹ ہے۔ اچھا جی، اور کوئی فعل لیتے ہیں اور اس سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ چلے کہ ٹرانزٹیو ہے یا انٹرانزٹیو ہے۔ فعل ہے جی سمع، اس نے سنا، ہی ہرڈ، اوکے، واٹ ہی ہرڈ، یس ہی ہرڈ سم تھنگ، تو یہ سوال واٹ اس کے اوپر فٹ بیٹھ رہا ہے، تو فٹ بیٹھ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ متعدی ہے، جس پر یہ دونوں سوال فٹ بیٹھ جائیں گے وہ کیا ہو جائے گا، متعدی ہو جائے گا۔ اس کو لکھ لیں، اگر دونوں سوال فٹ بیٹھیں تو متعدی، یعنی اس کو آبجیکٹ چاہیے، مفعول چاہیے، آبجیکٹ نیڈڈ، یوں بھی لکھیں آبجیکٹ نیڈڈ، اگر دونوں سوال یا دونوں میں سے کوئی ایک ایون ون فٹ بیٹھ جائے تو اٹ مینس اٹ از متعدی اینڈ اٹ نیڈز این آبجیکٹ۔ تو سمع، ہوم سمع یا واٹ سمع چلو ہم کہتے ہیں کیا سنا اس نے، تو یہ بھی متعدی ہے، تو کوئی چیز سنی ہوگی نا، ٹھیک ہے، کوئی چیز اس نے سنا، تو کیا سنا، کوئی اور چیز، اس نے کسی اور چیز پر کام ہوا ہے جو اس نے سن لی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور کوئی ہم مثال لیتے ہیں، مثال ہے جی کیا مثال لیں جی، مشہور نصرہ، بلکہ ہاں میرے ذہن میں یہ جا رہا تھا کاتبہ، میرے ذہن میں یہ اتر گیا تھا کہ میں لکھنا تو میرے ذہن میں چل رہا تھا پر میری عربی اتر گئی تھی۔ کاتبہ جو ہے وہ اب اس کے اوپر اس دونوں انگریزی کے سوال بیٹھے، تو کاتبہ واٹ، اور ہوم، تو ہوم تو نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے، ہوم ہی روٹ یا واٹ ہی روٹ از مور بیٹر، تو واٹ ہی روٹ، اس نے لکھا، کیا لکھا، تو وہ پھر کتب الاجوبۃ، اس نے جواب لکھے، کتب الاسئلۃ، اس نے سوال لکھے، تو یہ جو آبجیکٹ آئے گا جس کے اوپر کام ہوا ہے یہ ہمیشہ آئے گا منصوب حالت میں، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوگا اس کے اوپر کام جو ہے وہ ہوا ہے، تو کتب اس نے لکھے، الاجوبۃ جواب، کتب الاجوبۃ اس نے جواب لکھے۔ تو اس طریقے سے انگریزی کے اندر ہم جناب معلوم کرتے ہیں کہ کوئی فعل جو ہے وہ ٹرانزٹیو ہے، انٹرانزٹیو ہے، متعدی ہے یا لازم ہے۔ اگر وہ متعدی ہوگا تو اس کو مفعول بہ آبجیکٹ چاہیے ہوگا، کدھر گیا ہمارا یہ والا، اس کو میں چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، اگر متعدی ہوگا تو اس کو ٹرانزٹیو کہیں گے، اس کو آبجیکٹ چاہیے ہوگا، اور اگر انٹرانزٹیو ہوگا تو اس کو آبجیکٹ نہیں چاہیے ہوگا، اس نے گویا اس پر کام جو ہے نا اس کے اپنے اوپر ہی کام جو ہے وہ ہوا ہے۔ اچھا اب اردو میں، تو انگریزی میں آپ نے دیکھ لیا انگریزی میں یہ کیسے پتہ چلتا ہے، اردو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 1 2 3 4، ٹھیک ہے جی،
فعل ہے جی. اب ہم نے اردو میں معلوم کرنا ہے کہ بھائی یہ لازم ہے یا متعدی ہے. نصرہ. نصرہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مدد کی. نصرہ اس نے مدد کی. اچھا جی. اور کتبہ. کتبہ کا کیا ہوگا؟ اس نے کھایا. اور لے کے ہیں جی کوئی، جیسے وہاں ہم نے پڑھا تھا، اور کیا پڑھا تھا جی؟ نصرہ، کتبہ، اکلا. اکلا. اکلا کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ اس نے کھایا. ٹھیک ہے جی. اور ضربہ. ضربہ کیا مطلب ہوگا؟ اس نے مارا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم کچھ لے کہتے ہیں، ایک فعل لے کہتے ہیں خرجہ. خرجہ. خرجہ کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ نکلا. وہ نکلا. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر ایک اور لیتے ہیں داخلہ. داخلہ. داخلہ وہ داخل ہوا. خرجہ داخلہ وہ داخل ہوا. جلسہ. جلسہ. جلسہ وہ بیٹھا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور کیا ہے جی؟ خرجہ، داخلہ، جلسہ وہ بیٹھا. چلیں اور کوئی میرے ذہن میں آتا ہے تو پھر میں رکھتا ہوں. اب ہم نے کیا غور کرنا ہے؟ ہم نے یہ افعال ہیں ہمارے سامنے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ان میں سے کون سا ٹرانزٹیو ہے، کون سا انٹرانزٹیو، کس کو آبجیکٹ چاہیے، کس کو آبجیکٹ نہیں چاہیے. تو جب ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی نا تو دو طرح سے ہم سے ٹرانسلیشن ہو گئی. ایک ہم نے ٹرانسلیشن کی نے کے ذریعے. نصرہ اس نے مدد کی. کتبہ اس نے لکھا. اکلا اس نے کھایا. ضربہ اس نے مارا. اور یہاں دیکھیں جی، ہمیں اس سائڈ پر ہمیں کہیں بھی نے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا. خرجہ وہ نکلا. داخلہ وہ داخل ہوا. جلسہ وہ بیٹھا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ جادوئی لفظ نے نظر نہیں آ رہا. تو ہم اس سے پھر ایک نتیجے سے نکال لیتے ہیں، نے آ جائے تو یہ متعدی ہے، اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہے. جہاں نے آ جائے تو وہاں سمجھیں کہ کام کسی اور چیز پر جو ہے وہ ہوا ہے. جہاں نے آ جائے تو وہاں آ جائے کہ کام کسی اور چیز پر ہوا ہے، تبھی نے آیا ہے. اور اگر نے نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہوا. تو یہ ایک جادوئی ورڈ ہے ہمارے پاس اردو لینگویج میں. یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ فعل جو ہے وہ لازم ہے یا فعل جو ہے وہ متعدی ہے، یعنی اس کو مفعول بہ چاہیے یا اس کو مفعول بہ نہیں چاہیے. اور مفعول بہ کی حالت کیا ہے؟ مفعول بہ کی حالت ہمیشہ منصوب ہوگی. مفعول بہ کی حالت ہمیشہ منصوب ہوگی. ابھی ہم اسی سے متعلق جو ہے نا وہ کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں. جیسے ہم ایگزامپلس لیں گے آپ متعدی کی کہ اس کے اندر ہم آبجیکٹ لے کر آئیں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا ہے جی نصرہ. تو ہم ایک جملہ لکھ رہے ہیں، جی جملہ ہم لکھ رہے ہیں نصرہ. نصرہ ٹھیک ہے. اس نے مدد کی. فاعل کدھر ہے؟ فاعل از ہڈن. فاعل مستتر ہے، ابھی نہیں. فاعل کو بھی ہم لے آتے ہیں. حامدن. نصرہ حامدن. حامد نے مدد کی. اب فاعل ہڈن نہیں رہا چونکہ پہلا اور چوتھے صیغے میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ آگے اگر کوئی مرفوع اسم موجود ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کا فاعل ہوگا. تو نصرہ حامدن، حامد نے مدد کی. اب کس کی مدد کی؟ وہ ہے آبجیکٹ. اس کو بھی ہم لے کے آتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ محمود
دن محمودن، ٹھیک ہے، نصر حامد محمودن، تو محمود کی مدد کی، حامد نے مدد کی، حامد نے محمود کی۔ تو جس پر کام ہوا ہے، جس کی مدد ہوئی ہے، وہ کس حالت میں آئے گا؟ وہ آبجیکٹ حالت میں آئے گا، منصوب حالت میں آئے گا، آبجیکٹ منصوب مفعول کی صورت میں آئے گا، اور اس کو کہیں گے مفعول بہ۔ اچھا جی، ایک فعل میں لے کے آتا ہوں، پہلے ہم نے سوچنا ہے کہ وہ لازم ہے یا متعدی ہے، اس کو مفعول بہ چاہیے کہ نہیں چاہیے، پہلے ہم یہ سوال لے کے آئیں گے۔ فتح، فتح، فتح کیا مطلب؟ ہی اوپنڈ، تو انگریزی میں کریں تو واٹ ہی اوپنڈ، یس، اور فتح اس نے کھولا، تو نے آ جائے تو کیا ہے؟ متعدی۔ تو یہ نے جو ہے نا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بڑا جادوئی لفظ ہے۔ فتح اس نے کھولا، علی، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ علی نے کھولا، ٹھیک ہے۔ اب کیا چیز کھولی؟ ابھی بھی بات نہیں کلیئر ہوئی، فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، لیکن ابھی تک بات نہیں کلیئر ہو رہی کہ کیا چیز اس نے کھولا۔ تو فتح علی الباب، اب کلیئر ہو گئی، علی نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے جی، علی نے دروازہ کھولا۔ اچھا جی، اور دیکھیں جی، کتبہ، 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 اس نے لکھا، کس نے لکھا؟ حامد، تو حامد نے لکھا، کتبہ حامد، حامد نے لکھا، کیا لکھا؟ حامد نے لکھا، حامد نے لکھی، چلو کتاب کہہ دیتے ہیں، کتاب، حامد نے کتاب لکھی، تو کتاب، حامد نے لکھی، حامد نے لکھی کتاب، ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے، یا کتب حامد اجوبۃ، جواب لکھے، اجوبہ کیسے لکھیں گے؟ اجوبۃ، کتب حامد اجوبۃ، حامد نے جواب لکھے۔ تو کتب فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور اجوبۃ مفعول بہ، اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا ہے۔ تو اب اگر ہم کسی کی حالت تبدیل کر لیں گے نا، تو یعنی اس کے میننگ میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، کہ اس پر جس پر کام ہوتا ہے وہ کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اب تقریباً ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ رہ گئے، تو ہم نا قرآن حکیم سے بھی ایک ایگزامپلز اس کی لیتے ہیں، آبجیکٹ کی، مفعول بہ کی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ قرآن حکیم نہیں آ رہا ہوتے۔ اور آیت وہ والی میں نے لی ہے جو آج کل پڑھی جا رہی ہے اکثر، آپ نے کیا پتہ کہیں سنی بھی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے آیت، جو جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اتنا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آیا از، واو تو عطف کہہ لیں، ٹھیک ہے، پھر از کو بھی ہم نے نہیں پڑھا، اس کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ابتلا، ابتلا کیا؟ یہ فعل ماضی ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ کون سے فعل ماضی آ گیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے تو پڑھا ہے نصرہ، دخلہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں مزید فی، ثلاثی مزید فی، یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا فعل ماضی ہے، اور جب ہم انشاءاللہ بک 2 کے 15-16 چیپٹر کر لیں گے، 16 چیپٹر تقریباً کر لیں گے، تو پھر ہم کوئی اسپیشل 4 کلاسز رکھیں گے آپ کی، اور ان اسپیشل 4 کلاسز میں پھر ہم آپ کو تقریباً 8 مزید فی ابواب ہیں، تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں 8 مزید فی ابواب بھی جو انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے، لیکن وہ تب ہوگا، تب آپ کو سمجھ بھی تب آئیں گے کہ جب ہم ایڈوانس تھوڑا سا 15 لیسن پڑھ چکے ہوں گے۔ تو فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابتلا ماضی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے ماضی ہے اس کو فی الحال چھوڑ دیں، اور یہ پہلا صیغہ یعنی ہوا کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل مستتر بھی ہو سکتا ہے، موجود بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابتلا، ابتلا کا مطلب ہے آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، تو ابتلا اس نے آزمائش میں ڈالا۔ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم تو نظر نہیں آ رہا، تو جیسے ہم نے آگے دیکھا تو آگے ہمیں ایک مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، کون سا ہے؟ ربو، ربو، ٹھیک ہے، ربو، ربو ہمیں مرفوع اسم نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ابتلا کا فاعل یہ ہے، ٹھیک ہے، آزمائش میں ڈالا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ اس نے آزمائش میں ڈالا، اور وہ فاعل کون ہے؟ ربو۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جب اس کے رب نے اس کو آزمائش میں ڈالا، اور کس کو ڈالا؟
یعنی آبجیکٹ کون تھا، مفعول بھی کون تھا، تو مفعول بھی ابراہیم، یہ مقدم ہو گیا۔ ویسے عام طور پر ترتیب کیا ہے، فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول بھی آئے گا، لیکن بعض اوقات قرآن حکیم کی ترتیب میں مفعول بھی پہلے بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تو اس کو مقدم کہتے ہیں۔ تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا اس کے رب نے، ربہ اس کے رب نے، ابراہیم کو، جب آزمایا اس کے رب نے ابراہیم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش ہوئی ہے، آزمائش کے رب ہو، اس کے رب ہو کی ضمیر ابراہیم کی طرف چلی جائے گی، تو لیکن ترجمہ کیا ہوگا، آزمایا، ابتلا آزمایا ابراہیم کو، رب ہو اس کے رب نے، بکلمات جار مجرور ہے، باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑا سا یہاں غور کریں کہ اگر کوئی پڑھ دے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ، یا پھر کوئی یہاں یہ پڑھ دے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا، ابراہیم نے آزمایا، اور ربہ پڑھ دیں تو کیا ہو جائے گا، معاذ اللہ، تو بالکل ہی چینج ہو جائے گا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، جب آزمایا ابراہیم نے اپنے رب کو، معاذ اللہ نہیں۔ دیکھیں کتنا، یعنی آبجیکٹ جو ہے نا وہ سبجیکٹ بن رہا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ بن رہا ہے، زیر زبر کی غلطی سے بالکل میننگ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم کو، رب اس کے رب نے، بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، قال انی جاعلک للناس اماما، تو ابراہیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، قال اس نے کہا، اب فاعل اس کا مستتر ہے کیونکہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، انی سے آگے انا کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو کالا کے آگے کوئی ہمیں مرفوع نہیں لگی، انا سے نیا جملہ شروع ہو گیا، تو کالا کی بات وہاں ختم ہو گئی ہے۔ تو انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو بنانے والے ہیں تمام لوگوں کا امام۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا میری اولاد کا کیا ہوگا، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا میرا یہ وعدہ ظالموں سے جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر اب دیکھیں کہ اس کے اندر ہم کیسے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، یہ ترکیب جو ہے نا، ترکیب سے آپ ترجمہ بہت خوبصورت ترجمہ کر سکتے، پھر آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ یار ہاں یہ ترجمہ ایسے ہے، یعنی اگر آپ نے بک 2 مکمل کر لی نا تو قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ بہت مزیدار ہو جانی ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو کہ یار کہیں گے یہ چس آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ابتلا دیکھیں فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر، ابراہیم مفعول بھی مقدم، دیکھیں یہ آ گیا مفعول بھی جو ہم لکھتے رہے ہیں، منصوب ہے، رب فاعل آ گیا۔ اب اگر مجھے نہیں پتہ تھا تو مجھے اس کتاب نے بتا دیا کہ بھائی فاعل موجود ہے، مستتر نہیں ہے، والہاء فی محل جر مضاف الیہ، رب یہ آپس میں مضاف الیہ بھی ہیں، وکذالک الجملہ، اسی ترجمہ۔ اچھا، اس کتاب میں آپ دیکھیں گے مضاف الیہ لکھا ہوگا، مضاف نہیں لکھا ہوگا، مبدل بدل لکھا ہوگا، مبدل میں نہیں لکھا ہوگا، نعت لکھا ہوگا، منعوت نہیں لکھا ہوگا، تو استاد کہتے ہیں کہ یار تم اتنے تو عقل مند ہو نا کہ مضاف الیہ لکھا ہے تو پیچھے مضاف ہی ہے۔ بکلمات جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، متعلق بالفعل ابتلا، فأتمہن، ٹھیک ہے جی، اتم فعل ماضی ہے، فاعل ضمیر کون سی جی، ہاں فاعل کدھر گیا، مکس ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اتم، یہ اتم ہم پڑھ رہے، یہ بھی فعل ماضی ہے مبنی، فاعل ضمیر مستتر، ٹھیک ہے جی، اور ہنہ مفعول بھی، یہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، چلو، تو یہ تھوڑا ابھی ظاہر بات ہے، ابھی ہم دیکھیں بھئی اینٹ بائی اینٹ رکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایک آیت میں اتنے قانون لے کے آ جاتے ہیں نا، تو وہ ہم اس وقت تک اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک ہم پورے ہمیں گرپ نہ ہو، تو آہستہ آہستہ ہمیں چیزیں سمجھ آئیں گی، جیسے جیسے ہمیں چیزیں سمجھ آتے چلی جائیں گی تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ سمجھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل ہم آگے چلیں گے، مفعول بہ کے اوپر ہی کل ہماری کلاس ہوگی، اور اس کو ہم اور گہرائی کے اندر اتریں گے، کیسے جو ہے وہ مفعول بہ اسم کی صورت میں آتے ہیں، کیسے مفعول بہ پروناؤنس کی صورت میں آتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا نا، یہ پروناؤنس کی صورت میں بھی مفعول بہ جو ہے وہ آتا ہے، تو وہ کیسے آتا ہے، وہ سارا کچھ آ رہا ہے کل کی کلاس میں، تو کل کی کلاس انشاءاللہ آپ سنیں گے تو پھر آپ کو چیزیں اور زیادہ مزیدار ہونے جا رہی ہیں، جیسے جیسے عربی آگے بڑھے گی یہ اور زیادہ مزیدار ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھتے رہنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، تو یہ دعا آپ نے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عربی ہمارے لیے آسان 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 کرتے چلے جائیں گے، تو آپ نے بالکل ایزی رہنا ہے۔
ہمیشہ جب بھی میں کہتا ہوں جب بھی کوئی نیا کنسیپٹ آتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. پہلی دفعہ جب ان طالب علم جارن و مجرورن شبہ جملہ پڑھتا ہے اسی کے لیے وہی جو ہے نا ایک بلا ہوتی ہے. لیکن جو ہے نا اگر جار مجرور جو ہے مہینہ ہو جائے 2 مہینے ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں یار جار مجرور تو مجھے بچپن سے آتے. اسی طریقے سے مفعولم بھی آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو آپ کو یہ عجیب عجیب لگے گا، لیکن جیسے ہی انشاءاللہ ہفتہ 10 دن مہینہ گزرے گا تو آپ کہیں گے مفعولم بھی تو مجھے بچپن سے آتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی پہلی کلاس ہے تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو ٹھیک ہے جی، آج کی کلاس پھر ہم یہاں ختم کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.